یہ واقعہ یاد آیا۔ سب جانتے ہیں کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا کہ میں خدا ہوں، جبکہ کوئی انسان خدا بن ہی نہیں سکتا، اور یہ کسی بندے کا اپنے کو خدا کہنا کفر ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اس کے دربار میں جا کر دو معجزے دکھلائے۔ ایک تو انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، جب اٹھایا تو دوبارہ لاٹھی بن گئی، یہ معجزہ انہوں نے دکھلایا۔ اور دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا تھا کہ وہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر اگر نکالتے تھے چاند کی طرح چمکتا تھا وہ۔ یہ معجزہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تاکہ وہ کفر سے توبہ کرے، خدائی کا دعوے سے باز آ جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ پر، توریت پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جائے۔ لیکن اس نے پھر بھی نہیں مانا اور اپنے خدائی کے دعوے پر قائم رہا، اور نہ صرف قائم رہا بلکہ اس نے بنی اسرائیل پر بے پناہ مظالم ڈھائے اور ان کو طرح طرح سے ستایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ دعا کی کہ اللہ، یہ فرعون تو اپنی حرکتوں سے باز آتا نہیں ہے اور یہ تو اپنے کفر سے توبہ نہیں کرتا اور ظلم و ستم بہت زیادہ کرتا ہے، تو یا اللہ اس کو اس کے محل کے ساتھ ہی زمین میں دھسا دیجئے، اس کو ہلاک کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تو من جانب اللہ یہ جواب ملا کہ اے موسیٰ، جس محل میں یہ رہتا ہے اس میں رہتے ہوئے تو ہم اس کو ہلاک نہیں کریں گے، ہاں جب یہ اپنے محل سے باہر ہوگا تو تمہاری دعا قبول ہوگی اور اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ اس کے محل میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ اس کو اس کے محل میں رہتے ہوئے ہلاک نہیں فرمائیں گے؟ تو یہ جواب ملا کہ اس نے کفر اختیار کرنے سے پہلے اپنے محل کے ایک کونے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی تھی۔ جب تک وہ بسم اللہ وہاں لکھی رہے گی ہم اس کو اس محل میں ہلاک نہیں کریں گے، جب یہ محل سے نکلے گا تو پھر ہلاک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور پھر دریائے نیل میں فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیوں انتہا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، کفر کے اوپر ڈٹ رہا ہے، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ساتھ بے ادبی گستاخی کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی اس اپنے نام کے رحمان الرحیم وہاں لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اتنے رحم کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا دوسرا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، اور اتنا قحط پڑ گیا کہ لوگ قحط کی وجہ سے مرنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ سب حضرات میدان میں جمع ہو جائیں اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر بارش کی دعا کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ سے پانی مانگیں گے تو انشاءاللہ بارش ہو جائے گی۔ چنانچہ سارے بنی اسرائیل میدان میں جمع ہو گئے، 70,000 کے قریب بنی اسرائیل تھے، سب میدان میں جمع ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام دعا کرا رہے۔ اور عام طور پر جب اس طرح سے دعا مانگی جاتی ہے تو انبیاء علیہ السلام کی دعا تو قبول ہی ہوتی ہے، لہذا ان کی دعا قبول ہوتے ہی بارش بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس دن کہیں بارش نہیں ہوئی۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اگر پہلے دن بارش نہ ہو تو دوسرے دن جا کے دعا کرو، دوسرے دن میں بارش نہ ہو تو تیسرے دن جا کر کے دعا کرو، بس 3 دن تک جاؤ، اگر بارش ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ بس 3 دن سے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، بارش نہیں ہو رہی اب صبر کرو۔ تو دوسرے دن بھی سب جمع ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی دعا کی لیکن بارش نہیں ہوئی۔ تیسرے دن جمع ہوئے اور سب نے گڑ گڑا کر دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرانے والے لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، کلیم اللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے، بات چیت کرنے والے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی موقع پر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی اور سرگوشی کی اور گفتگو کی کہ یا اللہ کیا بات ہے، آپ تو کبھی بھی اپنے بندوں کے اس قدر رونے کو گوارا نہیں فرماتے ہیں، بندوں کے
اتنا رونے دھونے سے پہلے ہی آپ اپنی رحمت برسا دیتے ہیں۔ یہ 70,000 بنی اسرائیل 3 دن سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے بارش نہیں ہو رہی، کیا بات ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر کے میرا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس مجمع میں ایک آدمی 40 سال سے میری نافرمانی کر کے میرا مقابلہ کر رہا ہے، جب تک وہ اس مجمع میں موجود ہے میں بارش نہیں برساؤں گا۔ ہاں، اگر وہ اس مجمع سے نکل کر چلا جائے اور اس سے الگ ہو جائے تو ہم بارش برسا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، اب وہ بندہ ان 70,000 میں سے کون سا ہے، کیا نام ہے، میں تو نہیں جانتا، اور میں تلاش کروں تو میرے لیے یہ مشکل، اور وہ نہ نکلے تو ہم سب بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان اور تکلیف میں مبتلا، اب کیا کریں؟ تو حکم ہوا کہ آپ ایسا کرو، کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ وہ شخص جو 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا آ رہا ہے اور نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو جائے۔ آپ یہ اعلان کر دو، ہم تو آپ کی آواز سب کے کانوں میں پہنچا دیں گے، اور جو ہمارا مقابلہ کرا اس کے پاس بھی یہ اعلان پہنچ جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر دیا۔ اب جب یہ اعلان کیا تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتا آ رہا تھا، اس نے بھی یہ اعلان سنا۔ اب جب اس نے یہ اعلان سنا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب وہ بڑا گھبرایا اور بڑا پریشان ہوا اور کہا کہ اب میں پکڑا گیا، اب تک تو اللہ پاک نے میرا پردہ رکھا ہوا تھا، اور اب اگر میں اس مجمع سے الگ ہوتا ہوں، سارے کے سارے بنی اسرائیل میری نسلوں پر لعنت بھیجیں گے، میں بھی ذلیل ہوں گا اور میرے گھر والے بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، بلکہ لوگ میری نسلوں کو کوسیں گے کہ ان کے خاندان میں فلاں مردود اور ملعون تھا جس کی وجہ سے ہم باران رحمت سے محروم ہوئے، اور اگر میں نہ نکلوں تو میری وجہ سے سارے کے سارے عذاب میں آئے ہوئے ہیں اور بارش سے محروم ہیں، اور بارش سے محروم ہونے میں سارے کے سارے تکلیف میں ہیں، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، اب نکلوں تو مصیبت، نہ نکلوں تو مصیبت۔ یہ اس کے اوپر کشمکش کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوئی، اور بس پھر اس نے کہا کہ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں توبہ کروں۔ بس اس نے جناب دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور اس کے آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گرنے لگے، اور کہا پروردگار، میں اپنی نافرمانی سے باز آیا، اور یا اللہ اب آج اور میرا پردہ رکھ لیجیے، اور مجھے نکلنے کے بعد ذلت اور رسوائی سے بچا لیجیے۔ تو جیسے وہ رویا نا تو ایک دم گھٹائیں چھانی شروع ہو گئیں، چاروں طرف سے بادل آنے شروع ہوئے، اور ذرا سی دیر میں سارے مجمع پر کالی گھٹائیں چھا گئیں، اور ایک دم بارش برسنی شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اعلان کچھ ہوا تھا، عمل کچھ اور ہو رہا ہے۔ اعلان تو یہ ہوا تھا کہ وہ نافرمان بندہ جو اس مجمع میں موجود ہے وہ اس مجمع سے الگ ہو جائے تو ہم بارش برسا دیں گے، لیکن جب تک وہ موجود ہے ہم نہ اس بار بارش نہیں برسائیں گے، کیونکہ وہ ہمارا مقابلہ کر رہا ہے۔ ہم اس مقابلہ کرنے والوں کے کیسے اپنی رحمت سے مالا مال کریں؟ وہ تو مستحق کے غضب ہے، نہ کہ مستحق کے رحمت۔ لیکن ابھی تو کوئی نکلا نہیں ہے، بارش تو پہلے ہی ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا اور عرض کیا، پروردگار عالم، اعلان تو کچھ ہوا تھا، بارش پہلی ہو گئی۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تو اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ وجہ یہ کہ اب وہ بندہ ہماری نافرمانی سے باز آ گیا، تو ہمیں اس سے کوئی ضد نہیں تھی، وہ تو نافرمانی کرتا چلا آ رہا تھا، توبہ نہیں کر رہا تھا، اس وجہ سے اس مجمع میں ہونے کی وجہ سے ہماری بارش رکی ہوئی تھی۔ اب وہ اس نے توبہ کر لی، ہم سے باز اپنی نافرمانی سے باز آ گیا تو ہم نے بارش برسا دی، جو رکاوٹ کی وجہ تھی وہ ختم ہو گئی، اس لیے اس کے نکلے بغیر بھی ہم نے بارش برسا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست کی اللہ تعالیٰ سے، وہ درخواست یہ کہ اللہ یہ بندہ تو عجیب و غریب ہے، یا تو اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور ہوئی تو اسی کی وجہ سے بارش ہو گئی، تو یا اللہ میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ وہی عجیب بندہ کہ یا تو اس کی وجہ سے اعلان کرایا گیا کہ وہ نکلے تو بارش ہو ورنہ بارش ہی نہیں ہوگی، اور نکلا نہیں اور بارش ہو گئی، اور اسی کی وجہ سے بارش ہوئی، تو یہ تو بھائی قابل زیارت بندہ ہے۔
تو حضرت خاص کی کہ یا اللہ مجھے اس بندے کی نشاندہی فرما دیجئے تاکہ میں اس سے ملاقات کروں اور اس کی زیارت کروں۔ تو اللہ پاک نے عجیب اپنی رحمت کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، جس کا ہم نے 40 سال پردہ رکھا، آج ہم اس کی تعین کر کے اس کو رسوا نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ ایسے ستار ہیں اللہ پاک کہ جس کا ہم نے 40 سال تک پردہ رکھا، آج ہم دکھا کر کے اور بتا کر کے اس کو رسوا نہیں کرنا چاہتے۔ ہم ستار ہیں، ہم نے اس کی ستاری کی ہے آج۔ تو کتنے اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی اسے کوئی اہانت کرتے، وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ بھئی اس عجیب و غریب بندے کی ذرا میں بھی زیارت کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی گوارا نہیں کہ اتنے اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے، اسی کی وجہ سے اس دنیا میں ساری محبتیں، شفقتیں اور رحمتیں قائم ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان پر رحم کھاتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو معاف کرتا ہے۔ یہ ساری شفقت کے، رحمت کے، درگزر کے، معافی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں وہ اسی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اثر سے کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے ساتھ صحابہ کرام سفر میں تھے اور کسی جگہ قیام کیا آرام کرنے کے لیے، صحابہ کرام ادھر ادھر پھیل گئے تو وہ 4-5 درخت ایک جگہ تھے، وہاں سے وہ گزرے تو کسی پرندے کے بچے کے بولنے کی آواز سنائی دی، وہ اندر چلے گئے، درختوں کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک درخت میں گھونسلہ ہے، اس گھونسلے کے اندر کسی پرندے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس میں سے ہاتھ ڈال کر ان کو نکال لیا اور اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور کپڑا ان کے اوپر ڈھک لیا کہ چلو بھائی ان کو لے کے چلتے ہیں حضور کے پاس۔ جیسے وہ باہر نکلے تو ان بچوں کی ماں نے محسوس کیا کہ انہوں نے میرے بچے اٹھا لیے ہیں، تو وہ فضا میں بے چین ہو کر کے چکر لگانے لگی اور بے قرار ہو گئی کہ یہ میرے بچے لے کے جا رہے ہیں، میں کیسے اپنے بچوں کی جدائی گوارا کروں۔ جب انہوں نے اس کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا اور چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بچوں پر سے کپڑا ہٹا دیا، تو ماں ان بچوں کو دیکھ کر ایسی بے قرار ہوئی کہ وہ آ کر کے ان پر ہی بیٹھ گئی اور اپنے پر پھیلا لیا، ان کے اوپر اپنے پروں میں لے لیا ان کو۔ حالانکہ پرندہ کسی کے ہاتھ پہ آ کے اس طرح نہیں بیٹھ سکتا، لیکن اس کو اپنے بچوں سے اتنی شفقت تھی اور اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، وہ بچوں کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ وہ اس پہ کپڑا ڈھک کے اسے بھی لے لیا اور پھر آپ خدمت میں آئے اور سارا واقعہ سنایا اور عرض کیا حضور اتنی محبت پرندے کے اندر کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور بچوں کی خاطر ان پہ آ کے ہی بیٹھ گئی وہ۔ تو پہلے تو آپ نے تنبیہ فرمایا کہ دیکھو بلا وجہ پرندوں کو تکلیف دینا صحیح نہیں ہے، تم جاؤ اور جا کر کے ان پرندوں کو اسی گھونسلے میں رکھو اور آئندہ کسی پرندے کو اس طریقے سے اور کسی جانور کو اس طرح سے ناحق تکلیف نہیں پہنچانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے منع فرمایا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ جتنی اس پرندوں کو اپنے بچے سے محبت ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، ارے نادانو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے، ہائے ہائے، ما یفعل اللہ بعذابکم، ارے نادانو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لاؤ اور قدردانی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے نعمتوں کا پر شکر بجا لو، تو تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی قدردان ہے اور خوب جاننے والے ہیں، کون کس وقت کیا نیک عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ دنیا میں اپنی رحمت کا اتارا ہے، اس کی وجہ سے ساری محبتیں قائم ہیں، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھے ہیں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اور دوزخ سے بری کرنے کے لیے۔ بلکہ یہ دنیا کا جو ایک حصہ ہے یہ بھی آخرت میں جا کر کے 99 کے ساتھ مل کر کے 100 حصے آخرت میں پورے ہو جائیں گے۔ ان 100 حصوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، بخشش کا معاملہ فرمائیں گے، اور بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کریں گے۔ تو 100 جب رحمتیں ہوں گی آخرت میں تو کون بچے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہر ایک کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ چنانچہ آخرت کے عجیب عجیب واقعات حدیث میں آئے جو محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کے واقعات ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ
سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کی تول ہوگی، میزان عمل قائم ہوگی اور وہاں پر نیکی اور بدی تولی جائیں گی۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کی بخشش ہو جائے گی معاذ اللہ، جس کے گناہوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اس کی پکڑ ہو جائے گی یا من جانب اللہ معافی ہو جائے گی، اور جس کی نیکیاں اور وہ گناہ برابر ہوں گے، تول میں برابر ہوں گے، کانٹا نہ ادھر جھکے گا نہ ادھر جھکے گا، وہ آراف میں رکھے جائیں گے۔ آراف جنت و جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں پہ جو لوگ جائیں گے وہ نہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں ہوں گے، ایک طرف سے ان کو جنت نظر آئے گی تو اس کو ترسیں گے، دوسری طرف جہنم کو دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے اور ڈریں گے۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ کو وہاں ان کا رکھنا منظور ہوگا وہاں رہیں گے، پھر بعد میں جو صاحب ایمان ہوں گے وہ ایمان کی بدولت پھر آخر میں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے وہاں کا قاعدہ۔ اس قاعدے کے مطابق ایک موقع پر ایسا ہوگا کہ ایک آدمی آئے گا اور اس کی نیکیاں بھی اور اس کے گناہ بھی ترازو کے اندر جب رکھے جائیں گے تو بالکل کانٹا بیچ میں رہے گا، ذرا سا بھی نہ ادھر جھکے گا نہ ادھر جھکے گا۔ تو قاعدے سے تو اس کو آراف میں جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مہربانی فرمائیں گے، اس سے فرمائیں گے بھائی تم کہیں سے ایک نیکی لے آؤ تو میں تمہاری نیکیوں پلڑے میں ڈال دیں گے، وہ جھک جائے گا، تمہاری بخشش ہو جائے گی، جنت میں چلے جانا۔ وہ اس پر اتنا خوش ہوگا کہ پھولے نہ سمائے، ہمارے خوشی کو کوئی ٹھکانا نہیں، انہوں نے کہا میں ابھی لایا ایک نیکی، لہذا وہ وہاں سے وہ چلے گا۔ اور جناب ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے راستے میں اپنے اس کے دوست وغیرہ ملیں گے، ان سے ذرا ایک نیکی دینا بھائی، جیسے دنیا میں پیسے مانگتے تھے نا ایک دوسرے سے، ایسے ہو گئے ذرا ایک نیکی دینا بھائی، ذرا مجھے ضرورت پڑ رہی۔ کس سے بات کر رہے ہو؟ کہ تم میرے یارغار نہیں ہو، بچپن کے ساتھی لنگوٹیا یار تو ہو تم۔ کسے کہہ رہے ہو؟ وہ طوطے کی طرح آنکھ پھیر لے گا، نیکی کا نام سنتے ہی وہ طوطے کی، کیونکہ وہاں قیامت میں ہر آدمی کو اپنی نیکی کی اتنی ضرورت پڑے گی کہ وہ جناب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ وہ میرا معاملہ اٹکا ہوا ہے، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی نہیں ہوگی، یہاں تو ویسے ہی نیکیوں کال ہے، میں کہاں سے دے دوں؟ تو وہ طوطے کی طرح آنکھ پھیر لے گا، چل دفعہ ہو، اب وہ آگے چلے گا تو اس کو جناب اس کا بھائی مل جائے گا تو بھائی سے کہے گا تو بھائی بھی کہہ دے گا چل بھائی چلو، میرا تو کوئی بھائی تھا ہی نہیں، کہاں سے مجھے بھائی بھائی کہہ رہا ہے، وہ بھی دینے سے انکار کر دے گا۔ پھر اس کے باپ ملے گا، پھر اس کی ماں ملے گی، پھر اس کی بیوی ملے گی، اس کا شوہر ملے گا، اس کے سارے خونی رشتے اور غیر خونی رشتے جتنے تھے سارے منع کر دیں گے اس کو۔ آیا تھا 100% امید رہ کر کے، اب وہ بالکل نا امید ہو جائے گا کہ یار کیا ہو گیا ان لوگوں کو، ایک نیکی دینے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ آخری بالکل مایوس ہو کر گردن جھکائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوگا، تو راستے میں ایک آدمی ملے گا جو اس کی اس حالت کو دیکھ کر کے اس سے کہے گا ارے فلاں کیا بات ہے، تو اس طرح کیوں متفکر اور غمگین ہے؟ تو یہ اول تو توجہ نہیں دے گا، اس لیے کہ جب اپنوں نے کچھ نہیں کیا تو پرایا کیا کرے گا، لہذا وہ پھر متوجہ کرے گا، تو پھر یہ تھوڑی بہت اس کی طرف دھیان دے گا کہ بھائی کیا پوچھ رہے ہو، بھائی مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں بھائی تو اتنا پریشان کیوں ہے، اتنا کیوں گھبرا رہا ہے، تو کیا بات ہے مجھے بتا کیا بات ہے؟ تو پھر یہ اس کے سارا اپنا قصہ سنائے گا کہ اس طریقے سے میری پیشی ہوئی تھی اور ایک نیکی اگر مجھے مل جاتی تو میرا بیڑا پار ہو جاتا، لیکن جن پر مجھے سولانے امید تھی سب نے انکار کر دیا، تو اب میں مایوس ہو کر کے جا رہا ہوں کہ بھئی اب ایک بھی نیکی مجھے کہیں نہیں ملی۔ تو اب یہ کہے گا آدمی کہ بھیا بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، میرے نام عمل میں تو ایک ہی نیکی ہے، جب تیری اتنی ساری نیکیوں سے کام نہیں چلا تو میرا ایک نیکی سے میرا کیا کام چلے گا؟ تو میں تجھ کو نیکی دیتا ہوں اپنی، تو یہ نیکی لے اور تو اپنے ترازو میں ڈال اور تو اپنے کام چلا، میرا اللہ مالک ہے، یہ ہو جائے گا۔ تو وہ اس کو اپنی ایک نیکی دے دے گا اور وہ لے کر کے اب تو جناب اس کا سیر و خون بڑھ جائے گا اور خوش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا ہاں بھائی کیا ہوا؟ تو عرض کرے پروردگار ایک نیکی لایا ہوں، آپ نے فرمایا تھا ایک نیکی لے آؤ تو میں نیکی لے آیا ہوں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے ارے بھائی کہاں سے کس نے تمہیں نیکی دے دی؟ آج کا دن تو ایسا ہے کہ کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہیں یہ نیکی کس نے دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو سبھی معلوم ہے کہ کیا قصہ ہوا ہے، لیکن پھر اس سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا اس طریقے سے کہ میرے خونی رشتے بھی کام نہیں آئے، میرے یار غار بھی کوئی کام نہیں آیا، سارے کے سارے طوطے کی رسم نے آنکھیں پھیر لی، اور ایک شخص ملا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے اور میرا کیا کام چلے گا اس سے، لے تو لے جا اور اپنا کام چلا، میرا اللہ مالک ہے۔ تو اللہ بابا اچھا اس نے آج ایسے ہولناک دن میں
اور حساب و کتاب کے اس سخت دن میں اس نے اپنی نیکی ایثار کر دی، تو اللہ پاک اس کے اس ایثار کی وجہ سے اس کی بھی بخشش فرما دیں گے اور اس کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واقعہ۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ بہانے سے کہتے ہیں رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بہانے سے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے۔ زاد السعید میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور ایسی عجیب و غریب واقعہ نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن دو آدمی پیش ہوں گے، نہیں ایک آدمی پیش ہوگا، اور جب پیش ہوگا تو اس کے لیے دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، اس کے لیے دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ فیصلہ سن کر کے چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کی جو پلکیں ہیں ان میں سے ایک بال کو بولنے کی طاقت دے دیں گے، اس کی آنکھ کا ایک بال جو ہے وہ بولے گا، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا پروردگار عالم یہ تو جا رہا ہے دوزخ میں، لیکن ایک قاعدے سے میں دوزخ سے مستثنا ہو رہا ہوں، لہذا میرے ساتھ تو رحمت کا معاملہ کیا جائے اور مجھے دوزخ سے بچایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بھائی تو کس قاعدے سے مستثنا ہو رہا ہے؟ تو کہے گا یا اللہ ایک مرتبہ یہ بندہ آپ کے خوف سے رویا تھا، تو اگرچہ آنسو تو نہیں ٹپکے تھے لیکن ہلکی سی سیم اس کے آنکھ میں آئی تھی، وہ مجھے لگ گئی تھی، اور آپ کے حبیب کا یہ ارشاد ہے کہ اگر کوئی اللہ کے خوف سے رو پڑے تو اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر دوزخ حرام کر دیتے ہیں، اس آنکھ پر اللہ تعالیٰ دوزخ حرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دو آنسو بہت پسند ہیں، ایک شہید کے خون کا قطرہ جو اس کے راستے میں گرے، اور ایک گنہگار کا آنسو جب وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہے۔ تو یا اللہ آپ نے اس پہ دوزخ حرام کی تو میرے وہ سیم لگی ہوئی، لہذا میں تو بچ رہا ہوں نا، لہذا مجھے بچائیے، اور یہ اگر جا رہا ہے تو جائے۔ تو اللہ پاک فرمائے جب تجھے ہم نے دوزخ سے مستثنا کیا تو جس کا تو بال ہے اسے ہی مستثنا کر دیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دوزخ سے بری فرما دیں گے۔ ایک اور عجیب و غریب قصہ سنو، وہ بھی حدیث شریف میں ہے، وہ یہ کہ بعض مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں بھی جائیں گے، لیکن مسلمانوں کی دوزخ الگ ہے، کافروں کی دوزخ الگ ہے۔ کافروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا عذاب دینے کے لیے، اور مسلمانوں کو ایمانداروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا پاک کرنے کے لیے، تاکہ گناہوں کی میل کچیل سے پاک ہو کر کے پھر جنت میں داخل ہو سکیں۔ اس لیے مسلمانوں کی الگ ہوگی اور کافروں کی الگ ہوگی، لہذا جو بعض مسلمان گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے تو ان کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی دوزخ میں ہوں گے اور وہ بڑے زور زور سے چیخیں گے اور بڑی زور زور سے چلائیں گے، اور اتنا چلائیں گے کہ دوسرے جہنمی بھی پریشان ہو جائیں گے۔ تو جب زیادہ ہی چیخیں گے، زیادہ ہی چلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے ان کو بلا کے لاؤ بھائی، ان کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے بھائی تم اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ آخر اور بھی تو دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی تو آرام سے ہیں، وہ تو اتنا چیخ و پکار نہیں کر رہے، وہ تو اس چلا نہیں رہے، تم اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ آخر تمہارا ان کا عذاب تو یکساں ہی ہے، جیسے وہ خاموش پڑے ہوئے ہیں یا تو ہلکی پھلکی چیخ و پکار ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، مگر تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو؟ تو وہ گردن جھکا کہیں گے پروردگار اس لیے چلا رہے تھے تاکہ آپ ہمیں دوزخ سے نکال لیں، اس لیے چلا رہے تھے کہ آپ ہمیں دوزخ سے باہر نکال لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس لیے چلا رہے تھے تم، چلو میرا حکم یہ ہے کہ دوبارہ دوزخ میں جاؤ۔ تو ایک جو ہے نا وہ تو بیچارہ حکم سن کر کے گردن جھکا کر کے دوزخ کی طرف چلے گا، مگر 2 قدم رکھے گا، 1 قدم پیچھے ہٹے گا، چلے گا پھر پیچھے ہٹے گا، ہمت ہی نہیں ہوگی دوزخ میں جانے کی۔ اور ایک جو ہے نا وہ چلے گا تو صحیح لیکن مڑ مڑ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، چلتے بھی جائے گا مڑ مڑ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھا بھائی تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے بھائی، اس کی طرح کیوں نہیں جا رہا ہے، جیسے وہ سیدھا سیدھا جا رہا ہے تو اس طرح کیوں نہیں جا رہا ہے، تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ ایک قاعدے سے تو میں دوزخ میں جانے سے بچ رہا ہوں، لیکن وہ اس قاعدے کے مطابق مجھے عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کہا کیا؟ کہا آپ کے حبیب نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ آیا ہے جیسا بندہ میرے سے گمان کر لیتا میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ گمان کر لے کہ اللہ تعالیٰ
مجھے معاف فرمائیں گے، مجھے دوزخ سے بری فرما دیں گے، مجھے اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ تو جیسا گمان کرے گا ہم ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے دوزخ سے مجھے نکالا تھا تو میرا اس وقت 100% یقین ہو گیا تھا کہ بس اب نکال لیا تو نکال لیا بس۔ تو میرا گمان تو یہ تھا، اور یہ دلیل آپ کے حبیب کے یا ارشاد ہے۔ لیکن اب حکم یہ ہے کہ دوبارہ دوزخ میں جاؤ، تو میرا گمان یہ تھا کہ اب دوزخ میں نہیں جانا، آپ کا حکم یہ ہے کہ دوزخ میں جاؤ۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے ہمارے حبیب نے جو کچھ فرمایا بس وہ صحیح ہے، تم بھی جنت میں جاؤ، اسے بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روزے محشر میں، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گنہگاروں میں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے، لہذا کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے گناہ کرنے میں جرات بھی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ گناہ کرنا شروع کر دیں، اس لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس لیے ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو، بس اب گناہوں سے سچی توبہ کرو، اور گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ بچنے کا اہتمام کرو، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔